آپ آج الیکشن کروا دیں, آپ 6 مہینے بعد کرا دیں, عوام جو ہے ان کی میجورٹی جو ہے وہ عمران خان کو ایک دفعہ ووٹ ڈالے گی. لوگ عمران کی محبت میں تو چلو ہیں ہی, حکمرانوں سے نفرت زیادہ ہے ان کو. پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے, اس میں کافی نامعقول لوگ بھی موجود ہیں کہ بجائے انگیج کرنے کے آپ دھمکیاں دے رہے ہیں. چھٹا مارو, لوگوں نے گولیاں نہ چھٹا مار دے. نواز شریف صاحب چاہتے تھے فورن الیکشن میں جانا. نواز شریف صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بے بس کیا, پتہ نہیں کیا ان میں ان لوگوں نے ان پہ جادو کر دی ہے, کیا کر دی ہے, کچھ کھلا پلا دی ہے انہیں. یہ جو مفاہمتی ٹولہ ہے جو چاہتے تھے پروٹوکول, جھنڈے لگے ہیں ان کے, مفت کے پیٹرول, مفت کے ڈرائیور, مفت کا سب کچھ, انہوں نے نواز شریف کی سیاست کا سودا کر. کون کون تھا ان میں شامل؟ نواز شریف صاحب کے علاوہ سب شامل. ایز سچ کوئی شکایت نہیں آئی اس نے کی کہ اس نے جیل کاٹی ہے جس طرح بھٹو صاحب نے کاٹی. ڈنڈا نہیں چلے گا نا, آپ نے نیٹ سلو کر دیا, ٹھیک ہے, تو کیا ہوا اس سے نیٹ سلو کرنے سے؟ مریم نواز اس وقت حکومت کر رہی ہیں پنجاب میں, سی ایم پنجاب. کیسا پایا آپ نے ان کی اب تک کی حکومت؟ حکومتیں اشتہارات, بیانات یا سوشل میڈیا یا ٹویٹس پر نہیں چلا کر. پیپلز پارٹی والے تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں نا. اللہ طارق صاحب جو اس وقت وزیر اطلاعات ہیں, ان کا ایک بیان تھا. میں اس شخص کے اوپر بات ہی نہیں کرتا, یہ میرے سٹیچر کے بلو ہے ایسے شخص کے بارے میں جواب بھی دینا. جس السلام علیکم, ویلکم ٹو آن پوائنٹ. حسن خالد آپ سے مخاطب ہے. آج کا جو موضوع ہمارے پاس ہے وہ مختلف ایشوز ہیں, اور ان پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینئر سیاستدان آصف کرمانی صاحب. سینیٹر رہے ہیں. میاں محمد نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو ان کے مشیر بھی رہ چکے ہیں. ان سے آج ہم جانیں گے کہ ان کا موقف کیا ہے اس وقت جو پاکستان جن مسائل کا شکار ہے اس کے اوپر ان کا کیا خیال ہے, اور عمران خان اور پی ٹی آئی کی سیاست پر کیا کہتے ہیں, اور جتنا وقت انہوں نے نواز شریف کے ساتھ گزارا ہے اس کے بارے میں کچھ جانیں گے. تو جڑے رہیے. کرمانی صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آپ کا شکریہ جی, مہربانی. سب سے پہلے جو اس وقت بڑا ایک ٹرینڈنگ ایشو ہے پی ٹی آئی کا, جو ابھی ریسنٹ دھرنا ہوا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی گولیاں ماری گئیں, ان کے لوگ شہید ہو گئے, اور گورنمنٹ اس کو کاؤنٹر کرتی ہے. جو کچھ بھی یہ پورا سینیریو آپ کے سامنے آیا 24 سے لے کے 26 نومبر کے درمیان, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کو یہ زیب دیتا ہے, اور اسپیشلی نون لیگ کو جس کے ساتھ اپنی ایک ہسٹری ہے ان کی اسٹرگل کی, پولیٹیکل کی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نون لیگ کو زیب دیتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ٹریٹ کیا پی ٹی آئی کو؟ ایک دفعہ پھر شکریہ آپ کا جی. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے خصوصاً اس وقت پاور پالیٹکس ہو رہی ہے, اور نظریات کی سیاست تو ہو نہیں رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ ایک جو احتجاج ہے, اور وہ بھی اگر پرامن احتجاج ہو, جی, وہ ہر شہری کا حق ہے, آئین اس کو حق دیتا ہے, ٹھیک ہے. اب جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ جب ایسے احتجاج ہوں تو وہ ان پارٹیز کو یا ان افراد کو انگیج کریں, جی, بیفور دا پروٹیسٹ, جی, ٹھیک ہے. ایک تو وہ نہیں کیا انہوں نے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے اس میں کافی نامعقول لوگ بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, جن کی کوئی پولیٹیکل انسائٹ یا ان کی کوئی پولیٹیکل وزڈم کہہ لیں وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. نیو کمر سے ہیں جن کو میں نے پولیٹیکل ٹاڈلرز کہا ہے. جی. اور پھر یہ دیکھیے کہ بجائے انگیج کرنے کے, جی, آپ دھمکیاں دے رہے ہیں. یعنی ایک دو وزراء جو آئے, آئی واز شاکڈ کہ بجائے کہ آپ وہ اس پر آگ پر پانی ڈالو, آپ اس پر تیل چھڑک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہم چھٹا مارے ہیں تو یہ لاشیں گرا دیں, اس قسم کی باتیں. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 5 منٹ میں فائرنگ ہو تو سب بھاگ بھوگ جائیں. کہنے کا مطلب ہے کہ دیکھیے حکومتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ڈنڈے کے زور پہ اب نہیں چلتی. حکومتیں چلتی ہیں عوام کے دلوں پر حکمرانی کر کے, عوام کے دلوں پر راج کر کے. جی. تو حکومت نے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑا جہاں مس ہینڈل کیا ساری سچویشن کو, اور ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہو رہا کہ کتنی بات ہوئی ہیں, کتنی شہادتیں ہوئی ہیں, واٹ ایور, اور وہ ایک کنفیوژن سا ہے, ایک کیوس ہے. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا فرض تھا کہ ان کو سامنے آنا چاہیے تھا, آ کے وہ کہتے فیکٹس اینڈ فگرز دیتے. ایک تو میں مس مینیج کیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا جی. جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے, پی ٹی آئی نے جو 9 مئی کا واقعہ سانحہ ان کے گلے پڑا ہوا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی انہوں نے بہت ایک اپنے لیے مشکلات پیدا کی 9 مئی کو. چونکہ دیکھیے لاکھ اختلاف کر لیں آپ,
لیکن آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، پوزیشننگ ہے، ایک طرف آپ کا ازلی دشمن انڈیا ہے، ادھر بھی وہ پروکسی ہی ہے ویسٹرن بارڈر پہ بھی. ان حالات میں ٹھیک ہے اختلاف ہو سکتے ہیں آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے اور اس کے رول سے، لیکن ایک عام فوجی جو ہے وہ جو سرحد پہ بیٹھا ہے، جو ہم رات کو سوتے ہیں اور وہ جاگتا ہے اور حفاظت کرتا ہے، آپ اس پر پل پڑے، دوڑ پڑے، حملہ ور ہو گئے. اس سے ایک تو پی ٹی آئی کا امیج جون سا تھا تھوڑا سا کافی حد تک خراب ہوا، لوگوں نے اس کو سراہا نہیں. اختلاف کرنا اور چیز ہے، حملہ آور ہونا اور وہ بھی اپنی ہی فوج پر، میں کم از کم اس کو اپروو نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھی، آلریڈی وہ واقعہ ہو چکا تھا، اس میں لوگ ابھی بھی گرفتار ہیں. انہوں نے پھر یہ کیا تو، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو چلو ایک پرتشدد کیا انہوں نے مظاہرہ، اور اس کی انہوں نے سزا بھی پا لی اور پا رہے ہیں. لیکن یہ تو پرامن تھا، یہ جو پی ٹی آئی کا لانگ مارچ تھا یہ پرامن تھا. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی تشدد جو میں نے نہیں دیکھا، جو میں واچ کرتا رہا چینلز پہ تو بہت سختی تھی، وہ تو کوئی خبر آ نہیں رہی تھی. سوشل میڈیا ہی ایک تھا، اور سوشل میڈیا پہ بھی بھانت بھانت کی خبریں آ رہی تھی. کبھی کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کبھی کوئی کچھ کہہ رہا تھا، مس انفارمیشن کافی، ڈس انفارمیشن بڑی تھی. پی ٹی آئی نے جو غلط کیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو دیکھیے ہماری ایک قوم کا مزاج ہے کہ وہ پتہ نہیں یہ بات مجھے کہنی چاہیے کہ نہیں، لیکن چلو کہ ہم چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں. آپ دیکھیے بھٹو صاحب بڑے پاپولر لیڈر تھے. اگر قائد اعظم کے بعد کوئی پاپولر لیڈر آیا پاکستان میں اس ایرا میں تو دیٹ واز ذوالفقار علی بھٹو صاحب. ان کو بھی ان کے ساتھ جو کیا گیا تو کیا ہوا، مار دھاڑ ہوئی، مظاہرے ہوئے، کام ہوئے، لیکن نہیں ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے ورکنگ ریلیشن شپ رکھ کے انگیج کر کے تو چل سکتے ہیں. اب ان سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ایک تو یہ ہیڈ آن انہوں نے لیا ہوا اسٹیبلشمنٹ سے، پی ٹی آئی نے، ان کی اپنی اسٹریٹجی. پھر یہ جو ہوتے ہیں نا لانگ مارچ وغیرہ دھرنے، جیسے 2014 کا دھرنا جو تھا نا، وہ میں نے تو آئی واز ان دا گورنمنٹ، تو میرے سامنے تھا سب کچھ. اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ کھل کے کھڑی ہوئی تھی اس وقت عمران خان کے ساتھ. 2014 کے دھرنے کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ جون سی تھی وہ کھل کے کھڑی ہوئی تھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اب ان میں جو میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا جو ویک پوائنٹس تھے، ایک تو ظاہر انہوں نے میں سمجھتا ہوں کوئی اس طرح کوئی تشدد نہیں تھا ان کا لانگ مارچ، لیکن ان کی بھی کوئی کوآرڈینیشن کو دیکھیں، جب آپ اتنا کراؤڈ لے کے چلتے ہیں تو آپ ان کے کھانے پینے کا، ان کی جو زندگی کی ضروریات ہوتی ہیں، مطلب آپ نے آرام، بستر شستر، کیمپ شیمپ، جو 2014 کا دھرنا تھا وہ تو انہوں نے ڈی چوک پہ پورا اپنا ایک شہر بسا لیا تھا. تو یہ بغیر کسی میں سمجھتا ہوں پلاننگ کے چل پڑے. اچھا، اس میں ڈیفیکلٹی یہ بھی ہے کہ ان کا لیڈر جو جیل میں تھا اس سے کچھ لوگوں کا ایکسیس ہوتا تھا، کسی کا کبھی نہیں ہوتا تھا. ڈیسپریشن تو ڈیفینیٹلی تھی، لیکن اٹ واز ناٹ اے ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ. ٹھیک ہے نا. اس میں مجھے پلاننگ نہیں نظر آئی. اس کی ریزن کہ پی ٹی آئی کے ایک تو آلریڈی وہ زیر تاب پارٹی، اوپر سے ان کی اندر اتنے گروپس بن گئے ہوئے ہیں. ایک وکلا کا گروپ ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، ایک ان کے کچھ لیڈروں کا گروپ ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، پھر وہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ کا ایک اپنا سنا ہے گروپ ہے، بشرا بی بی پھر اچانک نمودار ہو گئے، ایک اور کو 4-5 گروپ ان کے بن گئے. تو ایک تو اس سے بھی جہاں بھی ڈویژن ہوتی ہے پارٹی کمزور ہوتی ہے. ایک تو وہ کمزور وکٹ پر آ کر انہوں نے یہ کیا. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو اور ایک سب سے بڑا نقصان ہوا ہے کہ آپ دیکھیے کہ ان کی مین لیڈرشپ میں آپ کو نظر نہیں آئی مرکزی. بالکل. یعنی چیف منسٹر تو آیا ان کا کیونکہ اس کی مجبوری تھی، چیئرمین نہیں تھا. میں آتا ہوں نا جی. بشرا بی بی آئیں. اچھا، بشرا بی بی کو کیوں آنا پڑا؟ مجبورن نہیں آتا ہے نا. میں اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ جیسے جب نواز شریف صاحب کو اریسٹ کیا گیا مشرف کے دور میں، تو کوئی لیڈر ان کے ساتھ قابل ذکر، کوئی بیمار ہو کے اسپتال بیٹھ گیا، کوئی اپنے گاؤں بیٹھ گیا، کوئی کہیں بیٹھ گیا. ٹھیک ہے نا جی. تو مجبوراً پھر کلثوم نواز شریف صاحبہ کو نکلنا پڑا. نکلے کچھ ہمارے لیڈر ان کے ساتھ جو
دو چار تھے، لیکن جو آج آپ کو یہ نظر آتے ہیں جھنڈے اور ڈنڈے لگا کے پھر رہے ہیں، یہ تو سارے کوئی ہسپتال لیٹا ہوا تھا، کوئی بیرون ملک بھاگ گیا ہوا تھا، کوئی اپنے گاؤں میں ٹانگیں دبوا رہا تھا. تو ایک تو پی ٹی آئی کے لیڈر نظر نہیں آئے. ہاں سوشل میڈیا پہ نظر آئے، بیان بڑے تگڑے آ رہے تھے ان کے کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ورکر یاد رکھیں جو ہوتا ہے نا، جیسے ایک جرنیل ہے جی، وہ اگر اپنی فوج کے ساتھ نہیں شانہ بشانہ کھڑا ہوگا تو وہ فوج کیا رزلٹ دے گی؟ ایسے ہی جنگیں جو ہوتی ہیں ایسے ہی اگر جرنیل ہی ناس جاوے یا گھر بیٹھا رہے اور فوجیوں کو کہ تم لڑو، تو ایسے نہیں ہوتا. ایسے ہی تو اس میں جو سیاسی جرنیل تھے پی ٹی آئی کے، وہ تو پتہ نہیں کہاں تھے، نظر نہیں آئے. اس میں آپ نے فرمایا جیسے چیئرمین سے لے کے ان کی ایون ڈویژن یا ڈسٹرکٹ لیول تک میں کہوں گا کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچھا پنجاب میں سے ان کی کوئی ورکنگ نہیں تھی، پنجاب میں سے کوئی نہیں گیا. یہ نہیں کہ لوگ جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن لوگوں کو موبلائز کرنا پڑتا ہے ایسے ہی ان کے لیے، رہائش کا، کھانے کا، رہنے کا، وہ سارا ایک جب ایک لارج موومنٹ ہوتی ہے جیسے چیئرمین ماؤ زے تونگ نے کی تھی. اب وہ تو نہیں نا، وہ تو اور لوگ تھے جی کہ وہ تو چلے پتہ نہیں کتنے 100 میل کے کتنے انہوں نے چلے لوگ، پھر وہ ایک وہ اور کلاس تھی. جی پاکستان کے حالات میں جہاں کے جو پارٹی فیس جو ان کی حالات کر رہی تھی، میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں نا، میرا کو پی ٹی آئی سے میں اس کلچر کو بھی نہیں ان کے پسند کرتا، بڑا گالم گلوچ کا کلچر ہے. اور انفارچونیٹلی وہی گالم گلوچ کا کلچر اب ماشاء اللہ پی ایم ایل این نے بھی اڈاپٹ کر لیا ہے، بجائے اس کے کہ یہ بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بڑے کہتے ہیں نہیں گالی نہ دیں، برا بھلا نہ کہیں. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ آپ ان سے اختلاف کریں، پی ٹی آئی سے 10 قدم آگے جا کے آپ کو یہ ہذیان اور غلیظ گفتگو کا پارلیمانی زبان پیچھے رہے. اچھا ایک پی ٹی آئی سے اور ہوا کہ ایک تو لیڈرشپ نہیں آئی، دوسرا دیکھیں پی ٹی آئی کی بڑی واضح اکثریت موجود ہے اس وقت پارلیمنٹ میں. جی ٹھیک ہے، ایک صوبے میں ان کی حکومت بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ واحد جماعت ہے جس کی چاروں صوبوں میں پریزنس ہے. جی آپ دوسری کوئی جماعت جون سی ہے انکلوڈنگ پی ایم ایل این، بھئی اس پنجاب کے بیس پہ ہی ہے نا، ٹھیک ہے، باقی تو اس کا کہیں وجود نہیں رہا. ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ نواز شریف صاحب چاروں صوبوں میں حکومتیں بنایا کرتے تھے اور مرکز میں بھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ. وہ ایک علیحدہ بات ہے، اگر آپ سوال کریں گے تو اس پہ میں کروں گا جواب. تو پی ٹی آئی کے کافی ایشوز تھے ان کے، میں سمجھتا ہوں، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو ایشو تھا وہ دیٹ واز لیک آف کوآرڈینیشن اینڈ ایل پلاننگ، جس کی وجہ سے اب مجھے نہیں معلوم ہے، کوئی متضاد دعویٰ لوگ کرتے ہیں، میں تو اس بارے میں مجھے کوئی معلومات نہیں کہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں، کتنی ہوئی ہیں، کیا ہوا ہے. لیکن جو وزراء کے بیانات تھے اسپیشلی جو 2 وزیر ہیں، ان کو تو کم از کم دے شوڈ اسٹیپ ڈاؤن. ٹھیک ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو یہ اکسا رہے ہیں، وہ رینجرز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی عوام پہ گولی چلاؤ. شیم فل. او ہو وہ بے شک احتجاج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی سرکاری املاک کو تو نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی پرائیویٹ بلڈنگ کو آگ لگائی ہے، 1-2 درختوں کو شاید آگ لگ گئی ہے. جی آپ کہہ رہے ہو کہ چھٹا ماریں گے ایسی، یہ کون لوگ ہیں چھٹے مارنے والے جی؟ یہ پی ایم ایل این کو سوچنا چاہیے. یہ میں اس پہ ایک سوال کروں گا. ابھی یہ ہے کہ بشرا بی بی کے اوپر ایک ریومر ہے کہ یہ شاید مائنس عمران خان والے فارمولے پہ کام کر رہی ہیں یا کسی ڈیل کے تحت باہر آئی ہوئی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی سچائی ہوگی؟ اتنی ڈس انفارمیشن ہے میرے بھائی کہ یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہو از ہو. جی یہ کچھ نہیں پتا. اور یہ نہیں کہ صرف پی ٹی آئی کا ہے، ہر جگہ یہی حال ہے، چونکہ ہر کوئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا بننا چاہتا ہے. کوئی لیٹ کر بن رہا ہے، کوئی ان کو للکار کر بن رہا ہے، لیکن سارے چاہے وہ جو بھی ہیں وہ معاملات اسٹیبلشمنٹ سے طے کرنا چاہتے ہیں اپنے. تو آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ سننے میں آیا ہے، سوشل میڈیا پہ ہی چل رہا ہے اس قسم کی گفتگو جی کہ ان کی کو تلخی بھی ہوئی آپس میں، گنڈا پور کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی. تو لیکن اس کا دیکھیں ایک میری بات یاد رکھیے گا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب پھانسی دے دی گئی، جی جو کہ میں کہتا ہوں کہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا، اور اب تو عدالت نے بھی کہہ دیا کہ انصاف نہیں ہوا ان کے ساتھ. تو اس وقت بھی جو لوگ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے، وہ دیکھیں آج ان کا وجود کہیں آپ کو نظر ہی نہیں آتا. وہ گمنامی کی اس گرد میں یا اس گمنامی کے ایک دھند میں غائب ہو گئے. بڑے بڑے نام تھے ایسے ہی. اچھا
کیا ہوا کہ ووٹ آج بھی زیادہ ہے یا کم ہے وہ بھٹو کے نام کا پڑا. ایسا ہی ہے. آج بھی پیپلز پارٹی اگر سندھ میں گورنمنٹ بناتی ہے یا کولیشن میں جاتی ہے تو وہ بھٹو کا ووٹ بینک ہے. اسی طرح ووٹ بینک نواز شریف صاحب کا بھی تھا جی, ہے ابھی بھی ان کا, چلو کمی آئی ہے اس میں کافی لیکن ہے. اسی طرح ووٹ بینک جو ہے وہ عمران خان کا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. وہ ووٹ بینک ریفلیکٹ ہوگا ان الیکشنز تھرو دی پیپل, جیسے ہوا 8 فروری کو کہ پی ایم ایل این جون سی ہے وہ اس کی توقعات کے برعکس نتائج آئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر پارٹی میں کوئی کسی کے کوئی ایسی بات ہے بھی کہ جی جو باتیں پھیلائی جاتی ہیں کسی کے بارے میں بھی, لیکن جہاں نواز شریف کھڑا ہوگا اس کا سپورٹر اس کے ساتھ ہوگا, جہاں پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی وہ ساتھ ہوں گے. اس وقت جو پبلک میں مطلب میں نے ظاہر ہے آبزرو بھی کی ہیں چیزیں, آپ بھی سمجھدار ہیں, آپ پتہ ہے عمران خان صاحب کا جو گراف تھا پاپولیرٹی کا وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ہوا تھا 2022 میں, اس سے پہلے کافی نیچے آ چکا تھا. مہنگائی تھی, غربت, بے روزگاری تھی, تو وہ لوگ 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا تو لوگ بہت تنگ تھے. لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اگر لیڈر بنایا ہے کسی نے, وہ 2 فیکٹرز ہیں. اس کو لیڈر ایک تو پی ایم ایل این نے بنایا, صحیح, کیونکہ ان کی جو لیڈرشپ تھی اس میں اتنی ویژن ہی نہیں تھی. نواز شریف صاحب یہاں تھے نہیں, تو جو میں جن کو پولیٹیکل ٹاڈلرز کہتا ہوں, انہوں نے ذاتیات پر حملے کیے, انہوں نے پرسنالٹی پر حملے کیے, انہوں نے ایشو بیسڈ پالیٹکس نہیں کی, نمبر 1. اچھا, اس کے بعد آج اگر آپ حق سچ کی بات کریں, کسی کو اچھی لگے بری لگے, تو گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ آپ آج الیکشن کروا دیں, آپ 6 مہینے بعد کرا دیں, سال بعد کرا دیں, 4 سال بعد کرا دیں, جب بھی اب الیکشن ہوگا عوام جو ہے ان کی میجورٹی جو ہے وہ عمران خان کو ایک دفعہ ووٹ ڈالے گی. یہی میری باتیں میری پارٹی کے لوگوں کو چبھتی ہیں جو میں ان کو حقائق سے آگاہ کرتا رہا. لیکن اب کیا کیا جائے, آپ اسے ناپسند کریں, میں اسے ناپسند کروں تو کیا میرے ناپسند کرنے سے گراؤنڈ ریئلٹی تبدیل ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. عمران خان لوگ جو ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بات کہ لوگ عمران کی محبت میں تو چلو ہیں ہی, اسپیشلی یوتھ, حکمرانوں سے نفرت زیادہ ہے ان کو. یہ 2 باتیں کہ بھئی چلو میں عمران خان, لیکن عمران خان کی حمایت سے زیادہ, اس سے محبت سے زیادہ جو پبلک ہے, جو میسج ہے, ان کو ان حکمرانوں سے نفرت بہت ہو گئی ہے. کیوں ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں بھئی کہ ہمارے تو مسائل جوں کہ توں ہیں. پاکستان کسی پاکستانی ٹاٹا برلا کے لیے تو نہیں بنا تھا. جناح صاحب نے پاکستان بنایا تھا مڈل کلاس کے لیے اور پور لوگوں کے لیے, جن کے پاس یونائٹڈ انڈیا میں اپرچونٹیز نہیں تھی, نہ جاب کی, نہ تعلیم کی, نہ کچھ. ٹھیک ہے نا جی, قبضہ کر لیا یہاں کے, ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان میں ہوا, اور وہ امیر تر ہو رہا ہے, غریب تر ہو رہا ہے. جو اینڈ اسپیشلی آپ کے پاس کیا پروگرام ہے, میں پی ایم ایل این سے پوچھتا ہوں, حکمرانوں سے پوچھتا ہوں, چونکہ حکمرانوں کا کام نیریٹو ہوتا ہے ڈیلیور کرنا, اور باقی جو تنقیدی نیریٹو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے اپوزیشن کے پاس, جیسے نواز شریف صاحب کے پاس تھا ووٹ کو عزت دو. تب دیکھیے ان کا گراف کہاں تھا جب وہ انہوں نے چھوڑا. اب نیریٹو جو ہے وہ شفٹ ہو گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف, عمران خان کی طرف. اچھا, یہ ابھی آپ نے بات کی کہ جب عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد نکالا گیا تو یہ کس کا فیصلہ تھا؟ ویژن ایک مطلب نواز شریف صاحب ایک بڑے سینئر پولیٹیکل ایک اینالسٹ ہیں, ایک بڑے اچھے سیاستدان ہیں, سیزنڈ ہیں, تو ان سے بھی یہ فیصلہ نہیں ہو پایا کہ اچھا نہیں اس وقت ہمیں اس کو ختم کر دینا چاہیے حکومت کو؟ یہ غالباً اپریل کے لاسٹ ویک کی بات ہے 2022 کی, یا مئی کا پہلا مہینہ ہوگا, میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے. تو میں نے نواز شریف صاحب کو میسج کیا, میں نے انہیں کہا جی کہ یہ آئینی طریقے سے آپ نے گورنمنٹ چینج کر لی ہے, ٹھیک ہے, آئینی طریقہ وہ تو اب آپ ایسا کیجئے کہ 2-3 چیزیں فوری کیجئے اور الیکشنز میں چلے جائیں.
ایک اگر الیکٹورل ریفارمز کرنا چاہتے ہیں اس میں ہفتہ 10 دن لگتے ہیں لیجسلیشن میں، الیکٹورل ریفارمز کیجئے، نیب کو مت چھیڑیے گا، نیب کو ٹوتھ لیس نہ کریے. کیوں کہ آپ لوگوں نے سزائیں بھگتنی ہیں، اب آپ اس کو ٹوتھ لیس کریں گے تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس کو چلنے دیں، اس کو جو نئی اسمبلی آئے اس پہ چھوڑ دیں اور آپ فوری الیکشن میں چلے جائیں 15 دنوں 10 دنوں میں نے کہا 10 days کا ہوتا ہے. تو مجھے نواز شریف صاحب کا ایک سنگل لائنر جواب آیا کہ ڈو وی ہیو 10 days، یعنی وہ تو ان 10 دن کو بھی سمجھتے تھے کہ یہ بہت زیادہ ٹائم ہے. یہ میں باقاعدہ میرے پاس ایویڈنس ہے، میں بات کر رہا ہوں، میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، مجھے ڈینائی کرے کوئی میں پھر اس کو پروف دوں گا. لیکن اس کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب چاہتے تھے فورن الیکشن میں جانا، کیا ہوا کہ وہی جو پی ایم ایل این میں ایک بڑا بے چین اور اوور ایمبیشس ٹولہ ہے جس نے نواز شریف کے ہاتھ سے چھین لیا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اور باجوہ صاحب کو ووٹ دلوایا، وہی ٹولہ جو پہلے بھی جہازوں میں بیٹھ کے گیا نواز شریف صاحب کے پاس اور باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کے لیے ان کو آمادہ کیا، اسی ٹولے نے دوبارہ جا کے نواز شریف صاحب کو بے بس کیا کہ نہیں جی. ریزن کیا دیا کہ دیکھیں نا جی وہ عمران خان نے 25 مئی کا اعلان کر دیا میں اسلام آباد آؤں گا، حملہ ور ہوں گا، تو اب تو نہیں ہم نے کہیں جانا. حالانکہ اس وقت سنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ شہباز صاحب اپنی تقریر بھی کر لیں آخری اور الیکشنز میں چلا جائے، لیکن انہوں نے کہا جی چونکہ عمران نے دھمکی دی ہے ہمیں تو وہ سمجھے گا کہ ہم ڈر کے الیکشن میں چلے گئے. چلیں وہ ٹھیک کیا آپ نے، اس وقت سٹیپ ڈاؤن نہیں کیا، لیکن وہ دھرنا یا جو لانگ مارچ یا جو بھی حملہ تھا عمران خان صاحب کا وہ تو ناکام ہو گیا تھا 25 مارچ کا. ایسے ہی بلو ایریا کے کوئی درختوں کو آگ لگا کے وہ چلے گئے جی، تو آپ تب الیکشن میں چلے جاتے، آپ تب چلے جاتے تو آپ کو جو خفت اور شرمندگی اٹھانی پڑی ہے 8 فروری 2024 کو نہ اٹھانی پڑی. تو نواز شریف صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بے بس کیا گیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو بے بس. میں تو جس نواز شریف صاحب کو جانتا ہوں، میں نے ان کے ساتھ سال ان کو اسسٹ کیا ہے، پتہ نہیں کیا ان میں ان لوگوں نے ان پہ جادو کر دیا ہے، کیا کر دیا ہے، کچھ کھلا پلا دیا ہے انہیں کہ یہ انہیں بے بس کر دیتے ہیں. ورنہ تو نواز شریف صاحب نظریاتی سیاست کرنا چاہتے تھے. بھئی نہ کرنا چاہتے ہوتے تو کیوں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے؟ وہ سینسیبل آدمی ہے نواز شریف. گو آئی ایم ناٹ ان پی ایم ایل این اینی مور، لیکن جو سچی بات ہے میں کروں گا. تو یہ جو مفاہمتی ٹولہ ہے جو چاہتے تھے پروٹوکول، جھنڈے لگے ان کے مفت کے پیٹرول، مفت کے ڈرائیور، مفت کا سب کچھ، انہوں نے نواز شریف کی سیاست کا سودا کر لیا. کون کون تھا ان میں شامل؟ نام میں لیتا نہیں ہوتا جی. اچھا، نواز شریف صاحب کے علاوہ سب شامل تھے. ٹھیک ہے، ایسے میں کہہ دیتا ہوں. اس میں ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو پچھلے 2-3 سالوں میں جو کچھ بھی نون لیگ نے کیا ہے، یہ عمران خان کی نفرت میں کیا یا اقتدار کے اس میں ہے کہ اقتدار چاہیے؟ نہیں، میں نے تو پہلے کہا نا کہ پاور پالیٹکس، آج کا جو سیاست دان ہے، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، پاکستان میں ہر کوئی اب پالیٹکس پاور کی کر رہا ہے. ایک دیکھیں پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ اقتدار میں ہی آنے کے لیے ہے، لیکن پاور پالیٹکس کرنا، اب دیکھیں نا کوئی لوگوں کو پروگرام ہے کسی کے پاس؟ بتائیں نا. لوگوں کی بھوک، ننگ، غربت، مثال ہے یہ یوتھ ہے، کہتے ہیں جی کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. کیوں ہوا؟ چونکہ اس یوتھ کے جو ماں باپ ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دیتے دیتے ان کی کسی کی بینائی کمزور ہو چکی ہے، کسی کی کمر جھک چکی ہے. میں پور اور مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں، میں کسی ایلیٹ کی بات نہیں کر رہا. لیکن جب ان کا بچہ اور گھر میں بہنیں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں اور وہ ایک واحد کفیل ہے، وہ لڑکا اپنے خاندان کا، اور اس کا کوئی فیوچر نہیں نظر آتا، آپ اس کو انگیج نہیں کیا آپ نے، اور اس نے انگیج کر لیا عمران نے. اس نے ایک تعارف کروا دیا آپ لوگوں کا دوسری جماعتوں کی لیڈرشپ کا اس سے. اب وہ تعارف غلط کرایا، صحیح کرایا، لیکن یوتھ آف پاکستان نے اس تعارف کو قبول کر لیا. صحیح، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. ہمارا مثلاً دیکھیں نا، اب تو یہ جیسے 2 پاکستان ہے. ایک پاکستان ہے جو آپ کو نظر آتا ہے سڑکوں پہ، جس کالے شیشوں والی V8 گاڑیاں ہیں
آڈی مرسڈیزیں بھاگ رہی ہیں, کالے شیشے لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کچل کے لوگوں کو چلے جاتے ہیں. کچلا نا لوگوں کو, جی, کراچی میں کچلا گیا نا, لاہور میں کچلا گیا نا, جی, ٹھیک ہے. کوئی کسی پدرم سلطان بود ہے, کوئی بنت سلطان بود ہے. ان لوگوں کے لیے تو پاکستان نہیں بنا تھا. اور وہ کیا دیکھتا ہے, جن لوگوں کے لیے پاکستان بنا تھا وہ بیچارہ فٹ پاتھ پہ کھڑا ہوا ہے, اور وہ فٹ پاتھ پہ پیدا ہوتا ہے, وہ غریب دیہڑی دار, وہ فٹ پاتھ پہ پیدا ہو رہا ہے, فٹ پاتھ پہ جوان ہو رہا ہے, فٹ پاتھ پہ اس کی شادی ہو رہی ہے, فٹ پاتھ پہ بچے ہو رہے ہیں, فٹ پاتھ پہ وہ بیمار ہو رہا ہے, فٹ پاتھ پہ وہ مر رہا ہے. پھر آپ کہتے ہیں یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. قائد اعظم جب بیمار ہو گئے تو ظاہر ان کی اتنی نہیں رہی صحت, تو پاکستان بننے جا رہا تھا. تو 46 کے اینڈ اور 47 کی شروع کی بات ہے. قائد اعظم, یہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ جنہ کے سپیچز میں مل جائے گا آپ کو. تو قائد اعظم نے وارن کیا اس وقت کے اشرافیہ کو, اس وقت کے جو لینڈ لارڈ, زمیندار یا جاگیردار یا جو پریویلیج کلاس تھی. کیا کہتے ہیں جناح صاحب, انہوں نے کہا دیکھو اب پاکستان بننے جا رہا ہے اور آپ لوگوں کو اپنے رویے تبدیل کرنا ہوں گے. آپ کو غریبوں کا, سفید پوشوں کا اور مڈل کلاس کا خیال رکھنا ہوگا, ان کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا, ان کا استحصال بند کرنا ہوگا. اگر آپ اپنے یہ رویے تبدیل نہیں کرتے تو پھر میں باز آیا ایسے پاکستان سے. جائیں پڑھیں جا کے, ڈاکومنٹڈ ہے قائد اعظم کی سپیچ, سٹیٹمنٹ ڈان میں چھپی ہوئی ہے تب. اب بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ دیکھیے آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت ایک یہ میں سمجھتا ہوں ایک کلب ہے پاکستان ایلیٹ کا, اور اس میں وہ کہتے ہیں نا یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورس. لیکن اس سارے جو ایک سسٹم ہے, جو ایک میں سمجھتا ہوں ایک انتہائی روٹن, پنجنٹ, بدبودار سسٹم ہے, یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا. پاکستان پھنس گیا ہے اس سسٹم کے ہاتھوں, رک گیا ہے. جیسے ایک سڑک میں آپ جائیں تو آگے سڈن ڈیڈ اینڈ آ جاتا ہے. اب لیڈر وہ ہوتا ہے جناح تھا, ویژن تھی, اپنی ذات کو نیچے کیا, پاکستان کی کاز کو اوپر کیا, پاکستان لے دیا. ایک ہجوم تھا مسلمانوں کا, اس کو قوم کی شکل دے دی. اس کے جانے کے بعد ہم پھر ہجوم ہو گئے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے, ہیو اینڈ ہیو ناٹس, دیکھیں 19-20 کا فرق چل جاتا ہے. وہ مذہب میں بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی طبقات بنائے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میری جیب میں ہوں اپنا 19 ارب روپیہ یا کھرب روپیہ اور آپ کی جیب میں 1900 روپے ہو. اتنی تفریق ویسے بھی ہمارے اسلام کے بھی اگینسٹ ہے پریکٹس کے, اور یہ اگینسٹ دا نیچر ہے. اکنامک پروگرام ہے نہیں کسی کے پاس. بھئی سڑکیں بنانا ٹھیک ہے, ضروری ہے, میگا پروجیکٹس بناؤ, سب کچھ ہے, لیکن لوگوں کے جو معاشی مسائل, بجلی کے بل ہیں, لوگوں نے پاگل ہو گئے لوگ بجلی کے بل دے دے کے گرمیوں میں. اب سوئی گیس کے بل دینے کی شہادتیں ہو رہی ہیں, اس کی ہوں گی شہادتیں, لوگ مرے جائیں گے بل دے کے سوئی گیس کے, ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد آپ نے اتنی ٹیکسز کی بھرمار کر دی ہے, پھر آپ اوپر سے جھوٹ بولتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی آ گئی. مہنگائی میں کمی ایسے ضرور آئی ہے کہ پچھلے سال مہنگائی کی جو رفتار بہت تیز تھی جی, وہ رفتار ذرا کم ہوئی ہے, لیکن چیزیں آپ مجھے بتائیے کون سی چیز سستی ہوئی ہے؟ پیٹرول سستا ہوا ہے نہیں, 150 روپے پہ آیا ہے, 100 روپے پہ آیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ بجلی کے یونٹ کی قیمت میں نیپرا جو ہے وہ ہر 15 دن بعد وہ بھی اضافہ کر دیتا ہے یونٹ کا. تو غریب جو ہے اس کی تو مڈل سفید پوش کے لیے تو اس پاکستان میں رہنا مشکل ہو گیا. اور ایک میں آپ کو بات بتا دوں, اسٹیبلشمنٹ کو میرے جیسا ایک سفید پوش آدمی جس کے والد نے قائد اعظم کے قدموں میں بیٹھ کر یہ ملک کے لیے جدوجہد کی ہے, اور جائیں تصویریں میری لگی ہوئی ہیں میرے والد کی, جناح صاحب کے ساتھ میں دکھاؤں گا آپ کو جی. اٹس اے ہائی ٹائم ناؤ کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, فوج ہمارا فخر ہے, مان ہے, عزت ہے, ان کی قربانیاں ہیں, شہادتیں دی ہیں انہوں نے, شہریوں نے بھی دی ہیں,
سیکورٹی فورسز نے دی ہیں کہ فوج کو اب ریئلائز یہ کرنا چاہیے کہ کتنی دیر ان کا بوجھ اٹھانا ہے, کن لوگوں کا بوجھ. دیکھیں آپ پبلک سے ڈسکنیکٹ نہیں رہ سکتے. عوام جو ہیں اور فوج یہ کبھی علیحدہ نہیں ہو سکتے. جن ملکوں میں عوام اور فوج میں اختلافات ہوئے ہیں وہ جغرافیے بدل گئے ہیں پھر جی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے پاک فوج اور مسلم لیگ, چلیں میں متعصب بات کر لوں, متعصب مسلم لیگی ہوں کیونکہ مسلم لیگ از دی مدر پارٹی کریٹر. میں کسی مسلم لیگ نون جیم شین دال پے کی بات نہیں کر رہا. اب پاکستان میں ایک پروگریسو مسلم لیگ ود دی سپورٹ آف اسٹیبلشمنٹ وہ آئے, ایک اکنامک ایجنڈا دے, لوگوں کی جو محرومیاں ہیں ان کو دور کیا جائے, لوگوں کی غربت کو دور کیا جائے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. اور ایسی ایک پروگریسو مسلم لیگ میں سمجھتا ہوں یہاں آئے جو کہ قائد اعظم کی جناح صاحب کی ویژن میں کام. ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ پاکستان کہیں پھنس گیا ہے, سسٹم روٹن ہے, کہیں کچھ حل اس کا ہے نہیں. کیا عمران خان کا باہر آنا, اگر سپوز عمران خان باہر آ جاتا ہے اور حکومت سنبھال لیتے ہیں, دیکھیں آپ کے پاس اس وقت 3-4 لیڈرز ہیں جو کہ اس وقت چلا سکتے ہیں, شہباز شریف ہے, عمران خان ہے, مریم نواز ہے, آپ کو کون نظر آتا ہے کہ جس کے پاس ایسا پلان ہوگا کہ جس سے پاکستان اس مسئلے سے باہر نکل آئے گا؟ کیونکہ اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ سٹینڈ سٹل پہ ہے. کسی کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. صحیح, صرف یہ پروگرام ہے کہ میں نے اقتدار میں کیسے آنا ہے, اس کے بعد آ کے پھر بھول جانا ہے. کسی کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. مجھے بتائیں نا ان کے منشور دیکھیں اٹھا کے, کوئی اکنامک کیا پروگرام ہے ان کے پاس, کیا ہوتا ہے پھر سن لیں. آپ کی بات کا جواب میں مکمل جی. جب ایسی صورتحال ہو جائے نا جس قسم کے پاکستان کی ہے, تو وہ اوپر اللہ کی ذات ایک بیٹھی ہے, وہ حالات ایسے پیدا کر دیتی ہے کہ لیڈرشپ نہیں پیدا ہوتی. پاکستان کے جو اس وقت حالات جا رہے ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے, لیکن اگر وہ بھی کوئی اکنامک پروگرام نہیں دیں گے, آپ ان کو لے آئیں اقتدار میں 6 مہینے بعد وہ بھی فیل ہو جائے گا. 3.5 سال ملے تھے نا. جی. دیکھیں آپ کو ایکول اپرچونٹیز لائیں لوگوں کے لیے, میرٹ کو فالو کریں, اور یہ جو جن لوگوں کے پیٹ اتنے کھا کے موٹے ہوئے ہیں, گردنیں اتنی موٹی ہوئی ہیں, جن کے جو ڈالروں میں ارن کرتے ہیں اور ڈالروں میں سپینڈ کرتے ہیں, پاؤنڈز میں ارن کرتے ہیں, پاؤنڈز میں سپینڈ کرتے ہیں, ان کی گردنوں کو جب تک آپ نہیں دبوچیں گے اس وقت تک پاکستان معاشی اور سیاسی عدم استحکام کا شکار رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا 2013 میں جب نون لیگ کی حکومت آئی اور بڑی ایک ویژن کے ساتھ ایک شروع ہوئی چیز, اس وقت اور اب تقریباً 9-10 سال اس کو ہو چکے ہیں, تو اس میں اصل نون لیگ کہاں کھو گئی؟ جو وہ لوگ تھے, چودھری نثار, آپ تھے وہاں پر, تو سارے یہ کہاں ایک دم 10 سالوں میں چلے گئے؟ ہم obsolete ایڈیشن ہیں, ہم اولڈ ایڈیشن ہے ہو کے رہ گئے ہیں. اب نیا ایڈیشن آ گیا. وہ ایک ہوتا تھا نا پرانے زمانے میں, آپ تو خیر نہیں, آپ اس کو بولتے ہوں گے کیز جون سی ہوتی ہیں جی, جو بچے نہیں ہوتے امتحان سے مہینہ پہلے پڑھ لیں. ہمارے زمانے میں آتے تھے درسی ماڈل ٹیسٹ پیپرز, وہ کیا خلاصے ہوتے تھے. جی. تو جس نے سارا سال کچھ نہیں پڑھا ہوتا تھا وہ درسی ماڈل ٹیسٹ پیپر پڑھ کے امتحان دیتا سی, تو وہ گزارا لائک بس پاسنگ. تو یہ سارا جو اب مسلم لیگ نون ہے, یہ درسی ماڈل ٹیسٹ پیپر والی مسلم لیگ ہے. کوئی ان کے پاس جو ان کے سینئر لوگ تھے جو ابھی نظر آتے ہیں آپ کو حکومت جی, وہ کہاں تھے اس دھرنے میں؟ کدھر تھے وہ؟ اگر کوئی سینسیبل آدمی ہوتا سامنے آتا, وہ یہ بات کر سکتا تھا کہ چھٹا مارو لوگوں نے گولیاں نہ چھٹا مار دو. یہ گلے پڑ جاتی ہیں چیزیں بعد میں. ایسا لگتا ہے پولیٹیکل سینس بہت کم ہے. کیوں کم ہے؟ وہ اس لیے کم ہے کہ جب میں نے پہلے عرض کر دیا نا کہ جب آپ پاور پولیٹکس کہتے ہیں اور آپ ہر قیمت پر اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں, تو پھر اس کی آپ کو ایک ہیوی پرائز پے کرنا پڑتی ہے. تاریخ بھری پڑی ہے, لیکن تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہی بھی ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں لیتا. تو نواز شریف صاحب کو اس وقت نظر نہیں آتا؟ وہ تو ایسا لگتا ہے کہ 8 فروری کے بعد
بلکہ جب کہ وہ پاکستان آئے ہیں وہ تو کسی بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں اور کہیں کھو گئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا میں انہیں جانتا ہوں، جی ایک تو وہ سینسٹیو آدمی ہے، حساس طبیعت کا آدمی ہے نواز شریف ہے. دوسرا، ان کے ساتھ جو ان کو جذباتی دو صدمات پہنچے ہیں انہوں نے ان کو کافی ہلا کے رکھ دیا تھا. ایک ان کی والدہ محترمہ کا جی گزر جانا، اور پھر ان کی رفیق حیات، شریک حیات، انتہائی نیک، شریف، پاک باز، متقی خاتون بیگم کلثوم نواز شریف صاحب، ان کا گزر جانا ان ٹائملی، اس چیز نے میاں صاحب کو کافی، میں سمجھتا ہوں کہ اداس کیا ہے، ڈی مورلائز کیا. اور اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے نواز شریف صاحب کو جھوٹ بول کر لندن سے پاکستان لائے کہ ستے خیرہ میاں صاحب، ٹھیک ہے، جنہوں نے جھوٹے سرویز کروائے، الیکشن کے جھوٹے سرویز کرائے، جی ٹھیک ہے، وہ شریف آدمی ان کے جھانسے میں آئے، آ گیا. آگے رزلٹ کیا نکلا کہ وہ سمپل میجورٹی تک نہیں پی ایم ایل این لے سکی. مجھے دکھ کس بات کا ہوتا ہے؟ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم چھوڑ گئے ہو کیوں، میں کہ نہیں، میں نے اس شخص کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھایا بھی ہوا ہے. میں پالیسیوں پر تنقید کروں گا، وہ میرا ایک آئینی شہری حق ہے جی لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. دوسرا، مجھے دکھ ہے مسلم لیگ کا، نون لیگ کی بات نہیں میں کر رہا، کیونکہ میں ایک بورن مسلم لیگر ہوں. جی میں نے مسلم لیگ کی کوکھ میں آنکھ کھولی ہے، اور جب مسلم لیگ نیچے جاتی ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے، چاہے وہ جیم ہے، نون ہے، دال ہے. ایک مجھے میری ایموشنل اٹیچمنٹ ہے لفظ مسلم لیگ سے، قائد اعظم سے، تحریک پاکستان سے. تو نواز شریف صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2-3 عوامل تھے جس سے ان کو دھچکا لگا. اور پھر وہ، جیسے میں نے انہیں ایک دفعہ کہا تھا، میں تو بڑا کمزور آدمی ہوں، وہ وزیر اعظم تھے جی اور میں نے اس طرح، یہ کوئی سلیکٹ میٹنگ ہو رہی تھی، جے آئی ٹی کا بھی فیصلہ نہیں آیا تھا، صحیح آنے والا تھا. تو میاں صاحب کا خیال تھا کچھ کہ ان کے ذہن میں کوئی تجویز تھی جو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کی، جس سے کسی ان کے ساتھی نے اتفاق نہیں کیا. اس میٹنگ میں یہ کلیئر کر دوں کہ شہباز شریف صاحب موجود نہیں تھے، اچھا باقی سارے بیٹھے ہوئے تھے جو اس وقت نون لیگ کے مامے چاچے بنے ہوئے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ یار لیڈر کچھ اور چاہ رہا ہے، اور یہ سارے جون سے ہیں منہ میں وہ کتنے گنگنیاں گنے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. تو مجھے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ تسی بھی آج گل کرنی ہے، چونکہ مجھے تو ان کے پاس 24 آور ایکسیس ہوتا تھا، تو جو میں نے اپنی بات کرنی ہوتی تھی کسی وقت بھی کر سکتا تھا. میں کہا جی میں نے کرنی ہے. خیر میں نے وہاں ایک ان کو کہا کہ بھئی حالات ہمارے حق میں نہیں ہیں، لیکن اگر آپ معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن بظاہر لگ نہیں رہا کہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کا فیصلہ ہم کھڑے رہیں گے. لیکن وہ جو ساری لاٹ بیٹھی ہوئی تھی نا، وہ اتفاق نہیں کر رہی تھی ان کی تجویز سے. تو پھر میں اٹھا، ایک پرچی پہ میں نے ایک چیز لکھی، اور وہ میں نے نواز شریف صاحب اکراس ٹیبل میں نے انہیں دے دی جا کے. انہوں نے وہ پرچی پڑھی. یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ تھی، پرائم منسٹر چیمبر میں. پڑھ کے انہوں نے میری طرف دیکھا تو اس کو مروڑی دے کے وہ ڈسٹ بن میں پھینکنے لگے. تو میں کہا ڈسٹ بن میں نہ پھینکی، مجھے دے دیجیے. میں نے جیب میں رکھ لی. میں کیا میں کسی غیر ضروری ہاتھ میں چلی گئی، اپنا ایک ہی لکھتا ہے. میں پتلی گردن ہے نا جی میری، سفید پوش آدمی ہوں. مجھے تو دھمکی دی گئی اور میرا پرچہ نہیں درج کیا گیا. یہ انصاف ہے؟ ذرا پنجاب حکومت کا ذرا تھانہ کلچر ہم نے بدل دیا ہے، ذرا پوچھے جا کے. مجھے ایک شخص دھمکی دیتا ہے، اس کے کوائف میں دیتا ہوں، اور نہیں پرچہ درج کر رہے. کیوں جی؟ کہ نون لیگ کے آپ نے کہا ہے کہ جی کہ کہنے پہ اس نے کیا. خیر چھوڑیں گے، بات آ گئی. تو وہ جب میٹنگ ہو رہی تھی تو میں نے وہ پرچی دی جب جی. اب کیا میں نے اس پرچی پہ لکھا تھا؟ میں نے اس پرچی پہ لکھا تھا، سر آپ بہادر ہیں لیکن ہارے ہوئے لشکر میں. نواز شریف بہادر تھا، بہادر ہے، لیکن ہارے ہوئے لشکر میں. پہلے بھی ہارے ہوئے لشکر میں تھا، اب بھی ہارے ہوئے لشکر میں ہے. وہ جو ہارا ہوا لشکر ہے وہ ہمیشہ
انہوں نے پہلے بھی نواز شریف کے کو نقصان پہنچایا سیاسی طور پر، ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے دستبردار کروا کر. انہوں نے نواز شریف صاحب کو گراؤنڈ ریئلٹی نہیں بتائی. میں چیختا رہا کہ سر ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے. میں میسیجز میں کہتا رہا ہوں کہ سر ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ غربت، مہنگائی، بے روزگاری، جاب لیس یوتھ. آپ ان کو انگیج کریں، ڈیلیور کریں، عمران خان ختم ہو جائے گا. لیکن آپ کیا کرتے تھے؟ میں نام نہیں کہ جی فلاں کی اہلیہ کے اوپر آپ پرسنل اٹیک کرنا شروع ہو جاتے تھے، ان کی ذاتیات پر حملے کرتے تھے، جس کو لوگوں نے ناپسند کیا. بالکل. آج اگر میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی گالم گلوچ کی موجد ہے تو پی ایم ایل این کا جو سوشل میڈیا ہے وہ گالم گلوچ کو ایک اور نیکسٹ لیول پر لے گیا. صحیح. اچھا، یہ جو پوری اس وقت حکومت چل رہی ہے، فروری سے مارچ سے شروع ہوئی، آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں نون لیگ گالیاں کھانے کے لیے ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت بڑا ایک عیاشی کر رہی ہے کہ گورنر بھی ان کے ہیں، سینیٹرز بھی ان کے ہیں، زرداری صاحب خود پریزیڈنٹ بنے بیٹھے ہیں، تو یہ کیسی ڈیل تھی؟ وہ سمجھدار لوگ ہیں. اچھا، پیپلز پارٹی والے تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں نا. وہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، گنے والے لوگ ہیں. انہوں نے اب دیکھے نا، صدر بھی وہ ہیں جی، جیسے آپ نے کہا، گورنر بھی ہیں، سینٹ میں چیئرمین بھی ان کا ہے. جی، ٹھیک ہے نا. لیکن جو تنقید آ رہی ہے، جو برا بھلا کہا جا رہا ہے، وہ پی ایم ایل این کہا جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے وقت آنے پر پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ جائے گی. اور ظاہر ہے جی، کوئی کسی کی آگ میں تو نہیں جلتا. صحیح. اچھا جی، مریم نواز اس وقت حکومت کر رہی ہیں پنجاب میں، سی ایم پنجاب ہے. کیسا پایا آپ نے ان کی اب تک کی حکومت کو؟ میرا تو کوئی رابطہ نہیں ہے جی ان سے، بٹ جو آپ اس وقت دیکھتے لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ حکومتیں، میں نے اکثر کہا ہے کہ حکومتیں اشتہارات، بیانات، پریس کانفرنسز یا سوشل میڈیا یا ٹویٹس پر نہیں چلا کرتی. حکومتیں چلتی ہیں، حکومتوں کی ریٹ ہوتی ہے، حکومتوں کا ایک نیریٹو ہوتا ہے، بیانیہ ہوتا ہے، اکنامک نیریٹو ہوتا ہے، معاشی بیانیہ ہوتا ہے حکومتوں کا. وہ کیا ہے؟ آپ میری رہنمائی کر دیں. میں نے تو ایک مثال دی ہے، مجھے کسی نے اس دن کہا وہ بڑے جی اتنے پتہ نہیں کتنے 80 میگا پروجیکٹس ہیں. میں کہ اس میں تھانوں کے کلچر تبدیل کرنا کا بھی تو تھا نا ایک. کہنے لگا ہاں جی بالکل، تھانوں کے کلچر تبدیل کرنے کا ایک ہے اس میں. وہ میں کہ ہاں، وہ پھر میں مثال ہوں اس کی کہ 1 گھنٹہ تھانے بیٹھا رہا ہوں اور جائز میرا پرچہ ایک شخص دھمکی دیتا ہے مجھے اور میرا پرچہ نہیں درج ہوا. یہ کارکردگی ہے، اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ تو میرے پہ خود بیتی ہے. اچھا، آپ نے میاں صاحب کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہے، کیا ذاتی طور پر عمران خان کے ساتھ ان کا کوئی مطلب ایک غصہ ایک بندے پہ ہوتا ہے، وہ ہے پایا آپ نے؟ نہیں دیکھیں، میں سچ اب میں واقعہ سنا دیتا ہوں، اگر ٹائم ہے 2 منٹ ہیں تو. 2013 کا الیکشن کیمپین ہو رہی تھی، میں اور نواز شریف صاحب کے ہمراہ ادھر کے پی سائڈ پہ اور دوسرے ہم جلسے اٹھ آباد، سبابی، نشیرہ وغیرہ ادھر ہم جلسے کر کے، تو شام کا وقت تھا، مغرب کا، جب ہیلی کاپٹر ہمارا لینڈ کیا راول پنڈی ایئرپورٹ پر، وہ جو پرانا ایئرپورٹ ہوتا تھا جی، تو وہاں جب ہم اندر لاؤنج میں آئے ہیں تو ٹی وی لگا ہوا تھا جی، اور ٹی وی یہ دکھا رہا تھا کہ عمران خان صاحب وہ لفٹر سے گرے ہیں 2013 میں جب ان کو انجری ہوئی. جی، خیر 2 باتیں میاں صاحب نے کی. ایک، انہوں نے تو فوری اپنی تقریر میں انہوں نے کیمپین اپنی کو کہا میں مؤخر کر رہا ہوں ان سولیڈیریٹی ود ہم. 1 دن کے لیے نواز شریف صاحب نے پی ایم ایل کو کہہ دیا کہ آپ کیمپین 1 دن نہیں کریں. ٹھیک. میرے سامنے اس وقت میاں صاحب نے مریم نواز شریف صاحبہ کو فون پر ہدایات لاہور میں جاری کی کہ آپ ارینج کریں کوئی بوکے فلاور اور وہ ان کو بھجوائیے شوکت خانہ میں. 2، شہباز شریف صاحب بھی اتنی دیر میں وہاں تشریف لا چکے تھے، تو میاں صاحب نے ان کو کہا کہ آپ فوراً چلے جائیں لاہور اور انہیں ملیے، جا کے ہاسپٹل وزٹ کیجیے. انہوں نے کہا میں نے تو آپ کا جلسہ، ہمارا پنڈی میں جلسہ تھا، ٹھیک ہے، تو میاں صاحب نے کہا ملتوی کر دیں جلسہ بھی ہم تو. لیکن چودھری نثار صاحب نے اور انہوں نے دوسرے ہم لوگوں نے کہا جی اب 2 آئے ہوئے ہیں دنیا دور سے چل کے، تو یہ تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس آنے ہونا انجری کا، تو جلسہ تو آپ اٹینڈ کر لیں. اسی جلسے میں میاں صاحب نے اعلان کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ میں اپنی مؤخر کر رہا ہوں الیکشن کیمپین. خیر مریم کو انہوں نے کہا کہ آپ بوکے بھجوائیں. اوکے.
خیر ٹائم گزر گیا, الیکشن ہو گیا, PMLN کی ہم جیت گئے اللہ کے حکم سے الیکشن. تو غالباً یہ کوئی, اب ڈیٹ میں نے نوٹ کی ہوئی ہے لیکن اگر میرے ذہن سے نکل جائے تو یہ مئی میں 11 مئی کو الیکشن ہوا تھا جی 2013 کا جی, اور کوئی 14 یا 15 مئی کی بات ہوگی. تو میں وہاں جاتی عمرہ میں موجود تھا, تو مجھے نواز شریف صاحب نے اندر بلایا. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ میرے دوست ہیں, ایک ان کے دوست تھے, تو انہوں نے بھی مجھے کہا ہے کہ ہمیں عمران خان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے. تو میں اتفاق کرتا ہوں ان کی بات سے, تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی ضرور جانا چاہیے لیکن ذرا رک جائیے, مجھے ذرا فون کر کے چیک کر لینے دیں کہ خان صاحب کیا عیادت وصول کرنے کے موڈ میں بھی ہیں کہ نہیں. کیوں کہ اس سے پہلے جب شہباز صاحب کو بھیجا شوکت خانم, تو ایک تو انہوں نے ملاقات نہ کرنے دی ڈاکٹروں نے, اور دوسرا وہاں ان کو ہوٹ کیا PTI کے ورکرز نے بڑا. تو میں نے میاں صاحب کو کہا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ ہم ایک سرپرائز وزٹ دیں اور وہاں ہوٹنگ ہو جائے اور نعرے لگیں, کیونکہ اس وقت لوگوں کے جذبات آپ کو پتہ ہے ذرا بکھرے ہوتے ہیں, الیکشن بھی ہارے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے گڈ. تو میں نے پھر کال کیا ان کے ایک صاحب تھے ان کو, تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہو گیا. انہوں نے کہا جی لیکن 3 لوگ اندر آئیں گے کمرے میں, نام دے دیں. میں نے میاں صاحب کو پوچھا, نواز شریف صاحب کو, میں کہ جی کون کون؟ انہوں نے کہا ایک میں, ایک میرے یہ دوست جنہوں نے مشورہ دیا, اور ایک تم, ہم 3 لوگ جائیں گے اندر کمرے کے. میں کہ جی ٹھیک ہے. میں نے آگے نام دے دیے, ہم گئے, پھر اندر کمرے میں گئے. خان صاحب لیٹے ہوئے تھے چادر لے کے, ساتھ ان کے کوئی میرا خیال ہے اس وقت اور بھی کچھ پارٹی, ایک پارٹی کے لوگ تھے, 2 لوگوں کو میں نہیں جانتا. میں نے یہ قصہ کیوں سنا رہا ہوں, اب میں آتا ہوں اس بات پہ. وہاں 2 باتیں نہیں. آپ نے کہا نا نواز شریف صاحب کوئی غصہ عمران خان کے خلاف یا کوئی انتقام نہیں. میاں صاحب نے کہا, عمران خان نے کہا کہ جی میں بڑا آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے ہیں میری عیادت کے لیے. یہ میں سن رہا ہوں سامنے بیٹھنے سے. جی. تو میاں صاحب نے کہا نہیں یہ میرا فرض بنتا تھا. تو میاں صاحب نے کہا کہ عمران میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آپ نے الیکشن کیمپین میں میرے خلاف بڑی بلو دا بیلٹ باتیں بھی کی. یاد ہوگا تیری بلے سے پٹائی کروں گا وہ دھرنے میں, اور یہ بلوں سے پٹائی کروں گا. میں نے تو آپ کے خلاف کبھی کوئی ایسی بلو دا بیلٹ بات نہیں کی. یہ نواز شریف صاحب, تو اس پہ تھوڑا خان صاحب ہو گئے, خاموش سے گہرے کس پاس ٹور پہ. آگے کیا نواز شریف نے کہا, انہوں نے کہا کہ مجھے دیگر جماعتوں نے کہا ہے, اور یہ میری نالج میں ہے, کہ ہم مل کر گورنمنٹ بناتے ہیں KPK میں. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ عمران صاحب میں نے لیکن ان جماعتوں کے سربراہوں کو کہا ہے کہ کس جماعت کی سیٹس زیادہ ہیں, سنگل لارجسٹ پارٹی کون سی ہے, تو وہ آپ کی ہے. تو میں نے انہوں نے کہا نہیں, عوام نے ان کو ووٹ دیے, آپ گورنمنٹ بنائیں گے. ہم بنا سکتے تھے کولیشن گورنمنٹ, نہیں بنائی. ایک ساتھ جو بڑی بات میاں صاحب نے کہی, دیکھو جس کی اچھی بات ہے وہ میں کہوں گا, جو غلط بات ہے وہ بھی کہوں گا, برملا کہوں گا. میاں صاحب نے کہا عمران صاحب, خان صاحب, عمران کا ہمارے مذہب میں یہ ہدایت ہے کہ مومن جو ہے, مسلمان جو ہے, وہ 3 دن سے زیادہ غصہ نہیں رکھتا. تو آپ بھی غصہ تھوک دو اور آؤ مل کے ہم پاکستان کو لے کے آگے چلیں. یہ نواز شریف کے الفاظ تھے, جس پہ عمران نے کہا جی میں صحت مند ہو کے آؤں گا انشاءاللہ, تو ہمارے ویوز بھی ملتے ہیں, کچھ ہم مل کے کریں گے یہ سارا. پھر ہم اٹھائے وہاں سے تھوڑی دیر کی. تو نواز شریف صاحب کے دل میں نے کوئی انتقام نہیں دیکھا. ہاں وہ خاموش ہو جائیں گے اگر ان کو کوئی چیز ناپسند آئی ہے, لیکن یہی بات میں PMLN کی کسی دوسری لیڈرشپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ عمران سے نفرت کرتے ہیں, کتنی کرتے ہیں, کیا کریں کیا نہ کریں. جہاں تک میں نواز شریف صاحب کو جانتا ہوں, وہ نواز شریف ایک منتقم مزاج آدمی میں نے انہیں نہیں پایا. ٹھیک ہے, اگر ان کو کسی سے تکلیف ہے تو وہ خاموش ہو جائیں گے, اس کو ملیں گے نہیں. لیکن ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں جو کہ میں انہی کے ساتھ میں نے کام کیا, باقیوں کا مجھے تجربہ بھی نہیں, نہ مجھے کوئی خواہش تھی. اچھا کرمانی صاحب, آپ نے میاں صاحب کی جیل کا وقت بھی دیکھا ہے, اور آپ نے ان کا انگلینڈ جانا بھی ایک دیکھا ہے. اس وقت عمران خان کے اوپر وہی وقت ہے, اور تقریباً 1.5 سال سے وہ جیل میں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے میاں صاحب بھی انگلینڈ چلے گئے اور کچھ ڈیل ہو گئی, یہ جو عمران خان کی جیل کا وقت ہے, اس میں کیا مختلف ہے پچھلی جو اس وقت لیڈرز کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا؟ دیکھیں 2 باتیں.
بھٹو صاحب نے بڑی بہادری سے جیل کاٹی جی اور وہ پھانسی چڑھ گئے. بے نظیر بھی جیلیں کاٹتی, نواز شریف صاحب نے بھی جیلیں کاٹی اور بہادری سے کاٹی, لیکن کچھ پھر چیزیں مینج ہو گئیں اور انہوں نے پہلے بھی وہ چلے گئے کیونکہ سوٹ نہیں کرتا تھا اسٹیبلشمنٹ کو ان کا یہاں رہنا. مشرف دور میں بھی جدہ چلے گئے, پھر لندن گئے, پھر واپس جی. اور اس دفعہ بھی چونکہ ان کی, یہ میرے ذاتی نالج میں ہے کہ ان کی صحت نہیں ٹھیک تھی, اور اگر وہ رک جاتے, ان کو جانے نہ دیا جاتا تو ان کی صحت کا, ان کی زندگی کو خطرات لاحق تھے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کو جانا پڑ گیا. ٹھیک ہے. لیکن ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے کہ عمران خان, مجھے نہیں پتا اندر وہ کسی کو کمپلین کرتے ہوں کہ نہیں کہ جی مجھے فلانا کھانا کھلا دو, سنا تو ہے کہ ماشاءاللہ اچھی خوراک مل رہی ہے ان کو, لیکن وہ ایز سچ کوئی شکایت نہیں آئی اس نے کی کہ اس نے جیل کاٹی ہے جس طرح کاٹ رہا ہے, جس طرح بھٹو صاحب نے کاٹی, جی, جس طرح نواب نصر اللہ صاحب کاٹتے ہوتے تھے جیل, بڑے لوگ جو ان سے تھے جی, انہوں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان بھی کوئی ایسا یو ٹرن یا شارٹ کٹ ماریں گے تو وہ لوگ پھر اس چیز کو پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے. کیونکہ لوگ لیڈر کو بہادر دیکھنا چاہتے ہیں. جی. تو چاہے جو بھی عوامل ہوں, اب ظاہر نواز شریف صاحب گئے, ان کی بیماری کی وجوہات تھیں, لیکن اس کے باوجود لوگ چلے گئے جی ڈیل ہو گئی. ٹھیک ہے نا, وہ پھر لوگ جو ان سے تھوڑا سا لیڈر سے مایوس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, گورنر راج کی اس وقت باتیں چل رہی ہیں کہ جی کے پی کے میں گورنر راج لگا دیا جائے, کیا اس کے پروز اینڈ کونز ہوں گے حکومت؟ یہ بڑا ایک, جس نے بھی یہ مشورہ دیا انتہائی غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, مشورہ ہے, فیصلہ تو نہیں. یہ ایسے ہی آپ کو یاد ہوگا گورنر تھے سلمان تاثیر جی, مرحوم, جی, انہوں نے بھی گورنر راج پنجاب میں لگا دیا تھا تو ہائی کورٹ نے اڑا دیا تھا. اسی طرح اگر یہ بھی لگائیں گے, اگر یہ حماقت کریں گے, تو میں نے کہا نا یہ پولیٹیکل ٹاڈلرز ہیں, ان سے یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ. ان سے بچہ جو ہوتا ہے نا, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ چیز کی ٹوٹنے سے کیا نقصان ہوگا کیا نہیں ہوگا, تو اٹھا پھینک کے توڑ دے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اول تو اس کو پشاور ہائی کورٹ اڑا دے گا اس فیصلے. اگر نہیں بھی اڑاتا تو اس سے حکومت میں سمجھتا ہوں مزید کمزور ہو جائے گی, کیونکہ کے پی کے میں تو آلریڈی اتنے مسئلے ہیں. سر یہ دیکھیں وہاں قرم ایجنسی میں کیا ہو رہا ہے, اور دوسرے جگہوں میں کیا ہو رہا ہے. آپ بجائے مرم رکھیں آپ پھر ڈنڈا چلانا چاہ رہے ہیں. ڈنڈا حل نہیں ہے پاکستان کے لیے, یہ سوچنے کی بات ہے. میرا خیال ہے پچھلے 3 سال میں ڈنڈا چلا کے اس وقت دیکھ ہی رہے ہیں کہ ڈنڈا نہیں چلے گا نا جی. اب دیکھیں نا, اب یہ سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ, آپ نے نیٹ سلو کر دیا, ٹھیک ہے, تو کیا ہوا اس سے نیٹ سلو کرنے سے؟ وہ وی پی این شروع ہو گیا. آپ اس کو بین کریں گے کچھ اور آ جائے گی چیز. آپ یو کین ناٹ اسٹاپ دا ٹیکنالوجی, کیونکہ ٹیکنالوجی آپ کی نہیں ہے. ہاں آپ کی ہوتی, پاکستان کی ٹیکنالوجی ہوتی تو آپ روک لیتے اس کو. یا پاکستان میں ویسے ایسا فارمولا کیا جا سکتا ہے کہ جیسے چائنا میں ہے, انہوں نے سارا کچھ ہی بند اپنا کیا ہوا ہے, دیکھیں کہ کسی دن جی خبر آئے کہ جی سب کچھ ہی بند کر دیا. ہو سکتا ہے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں. میں نے تو کہا نا پاکستان میں نے کسی جگہ یہ کہا تھا, یہ سوال نہیں تھا, سوال کو اور میں نے کہا تھا پاکستان ایک ماشاءاللہ ایسا ملک ہے جہاں اینی تھنگ کین ہیپن اینی ٹائم. ٹھیک ہے, ایک بار پھر سے پی ٹی آئی پر بین کی خبریں چل رہی ہیں, اس پر آپ کا میں چاہوں گا کہ آپ کیا. دیکھیے ماضی میں بھی جماعتوں پر بین لگے اور جمہوری ادوار میں لگے. جی, جیسے بھٹو صاحب نے وہ ہوتی تھی جماعت نیپ, جی, نیشنل عوامی پارٹی, جی, جو اب اے این پی کہلاتی ہے, جی, اس کو انہوں نے بین لگایا تھا. جی, وہ کسی اور نام سے رجسٹر ہو کے آ گئی. اصل چیز یہ ہے کہ پارٹیوں پر اب بے شک بین لگا دیں, کیا آپ لوگوں کے دلوں پر بین لگا سکتے ہیں؟ یعنی ایک میں نے چیز سوچ لی ہے, میرا ذہن, کیا ذہنوں کو آپ بین لگا سکتے ہیں لوگوں کے؟ اگر تو آپ لوگوں کے دلوں اور ذہن پر بین لگا سکتے ہیں تو وہ لگا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. پارٹیوں پر بین لگانے سے
میں نہیں سمجھتا اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے. ماضی میں ہوتی رہی ہیں چیزیں لیکن وہ نہیں رزلٹ نہیں دیتے. شکیل مانی صاحب، اگر ابھی جیسے خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی شاید دوبارہ مارچ کا سوچ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کوئی سیاست مطلب ایک اچھا سیاسی فیصلہ ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں مجھے تو یہی لگتا ہے جیسے وہ عمران خان صاحب کرکٹ میں کرتے ہوتے تھے نا کہ ایک بالر کی پٹائی ہو رہی ہے تو وہ کہتے تھے اس کو پیچھے کر لو، اب دوسرے بالر سے بولنگ کراؤ وہ تو شاید یہ وکٹ نکال لے. تو سیاست اور کرکٹ میں فرق ہے. کیونکہ ایک چیز تو ان کو پتا ہے کہ ان کا اتنا ڈر ہے کہ پورا ملک سٹینڈ سٹل پہ آ سکتا ہے، انٹرنیٹ بند ہو سکتا ہے، موٹر وے بند ہو سکتی ہے. لیکن اس کا دیکھیں اس کا پھر نقصان لوگوں کو بھی ہوتا ہے اور پھر لوگ ہے نا جو وہ تھوڑا ان کو پھر شکایات بھی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثلاً مجھے اگر میں سڑک پہ رکا ہوں، میرے بچے کا کوئی تعلیم میں رکاوٹ آئی ہے تو میں تو پھر دونوں سائڈوں کو برا بھلا کہوں گا نا. ٹھیک ہے. عطا طاہر صاحب جو اس وقت وزیر اطلاعات ہیں فیڈرل حکومت میں، ان کا ایک بیان تھا، ایک جو ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، ایک جو کنٹینر کے اوپر ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس کو پھر ایک دھکا دیا گیا. ان کے مطابق کہنا ہے کہ جی وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا. ایک وزیر اطلاعات کا ایسا بیان آپ سمجھتے ہیں کہ سوٹ کرتا ہے؟ میں اس شخص کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، یہ میرے سٹیچر کے بلو ہے ایسے شخص کے بارے میں جواب بھی دینا جس کا آپ نے ذکر کیا. ٹھیک ہے. آخر میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. کوئی مسئلہ. آخر میں عمران خان کے اوپر اس وقت ایک بات چل رہی ہے کہ وہ شاید مینٹل انسٹیبلٹی کا بھی شکار ہو رہے ہیں اور کافی ایشوز آ رہے ہیں کہ وہاں پر ٹارچر شاید بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں؟ میرا نہیں خیال. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے جیسے بندے کے بارے میں کہا جائے تو سمجھ آتی ہے، لیکن عمران خان جیسے بندے پر ٹارچر میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی مطلب مجھے یہ نہیں اپیل نہیں کرتی یہ بات کہ کیونکہ اتنے جو ٹاپ لیڈرز ہوتے ہیں نا جن کے پیچھے فالوئنگ ہوتی ہے بہت زیادہ، ان کو یہ ضرور ہوتا ہے گھر میں نہیں ہوتے، اپنے جیل میں ہوتے ہیں، لیکن باقی ان کو آرام آسائش ویسے مل رہے ہوتے ہیں. دیسی ککڑ شکڑ مچھلی شچھلی ہریسے سری پایو کھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک، پھل شل مل رہا ہوتا ہے ان کو. اب آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ایویڈنس ہے اگر تو وہ پھر سامنے آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس پورے سینیریو میں پیپلز پارٹی اور جو پی ایم ایل این ہے اگلے 10 سالوں میں ان کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں بھی نہیں دیکھ رہا. اچھا، اگر انہوں نے اپنے حالات نہ بدلے، اگر انہوں نے چال چلن اپنا نہ بدلا، اگر سنجیدہ قیادت سامنے نہ آئی، اگر اسی طرح یہ پولیٹیکل ٹاڈلر جن کو میں کہتا ہوں، سیاسی نومولود نیو بورنز جن کی ابھی سیاسی طور پر ابھی پیدائش ہوئی ہے، جن کی ابھی آنکھیں بھی کھلنا باقی ہیں، اگر تو یہی لوگ کرتا دھرتا مسلم لیگ نون کا رہیں گے تو پھر دعا ہی کر سکتا ہوں میں ان کے لیے، اور کیا. ٹھیک ہے. کرمانی صاحب بہت شکریہ، آپ کا شکریہ، قیمتی وقت دیا اور بڑے ہی دلچسپ حقائق اور باتیں آپ نے ہمیں بتائیں. امید ہے آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہتر ہوگا اور ہم سب کے لیے، عوام کے لیے. میری یہی آپ کا بہت شکریہ اور میری یہی دعا ہے، چونکہ میرے مذہب میں مایوسی کفر ہے، کہ اللہ تعالیٰ جن مقاصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کے ملک حاصل کیا تھا جناح صاحب کی قیادت میں، کاش وہ پاکستان ہم اپنے جیتے جی دیکھ سکیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ.